بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالمحید شیخ۔ پولیٹیکل تھیوری کے سلسلے میں آج کا ہمارا نیا ٹاپک ہے ڈکٹیٹرشپ، میننگ، ڈیفینیشن، آمریت، اس کا مفہوم، تعریف۔ ڈکٹیٹرشپ ایسا طرز حکومت ہے جس میں تمام اختیارات فرد واحد کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ سیاہ و سفید کا مالک ہوتا ہے اور اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا اور کتنا عرصہ وہ برسر اقتدار رہتا ہے یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ وہ چور دروازے سے، بیک ڈور سے اقتدار میں آتا ہے اور جب تک وہ مرتا نہیں ہے یا کوئی دوسرا انقلاب یعنی جوابی انقلاب نہیں آتا یا پھر کسی طرح سے اس کو کوئی محفوظ رستہ دے کر نہیں نکالا جاتا، تب تک وہ اقتدار پر براجمان ہی رہتا ہے۔ آمریت انگریزی زبان کا لفظ ڈکٹیٹرشپ کا ترجمہ ہے اور ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ لیٹن ورڈ ڈکٹیٹر سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں مطلق العنان اختیارات کا حامل شخص۔ آمریت یعنی ڈکٹیٹرشپ اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ڈیموکریسی کی مکمل ضد ہے، اس کے اپوزٹ ہے۔ اس میں یعنی ڈکٹیٹرشپ میں بنیادی حقوق کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، رائے عامہ غیر مؤثر ہوتی ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، تحریر و تقریر پر پابندی ہوتی، حکومت پر تنقید ناممکن ہی سمجھی جاتی، یعنی حکومت پر تنقید کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس طرز حکومت میں مخالفین کی زبردست شامت آتی، ان کو سختی سے کچل دیا جاتا ہے۔ عام طور پر نارملی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ ون مین رول ہوتا ہے، فرد واحد کی حکومت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات کوئی گروپ یا جماعت بھی اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے، لیکن اس میں جو مؤثر کردار ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، یعنی اس کا روح رواں یا کرتا دھرتا یا جو پاورفل شخص ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے اور باقی اس کے ساتھی اور ساتھیوں کے لیے شرط صرف اور صرف وفاداری ہوتی ہے۔ ڈکٹیٹر جو ہے وہ اپنے ساتھیوں پر بھی اعتماد اور اعتبار نہیں کرتا۔ ود دا پیسج آف ٹائم وہ ان کو بھی ٹھکانے لگاتا جاتا ہے اور اپنے راستے سے ہٹاتا جاتا ہے، آہستہ آہستہ، حتیٰ کہ ہر چیز وہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے یا لینا چاہتا ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس، فریڈم آف ایکسپریشن، مساوات یعنی ایکویلٹی، رول آف لا، مذہبی آزادی، یہ سب چیزیں ڈکٹیٹر کے تابع ہوتی ہیں۔ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کسی کو کچھ نہیں دیا جاتا اور اپنے مخالفین کے لیے ظلم و تشدد کا بازار گرم ہوتا ہے۔ یعنی اس دور حکومت میں جو ظلم و استبداد ہے وہ اپنے پورے عروج پر ہوتا ہے۔
آن دا ادر ہینڈ اپنے ساتھیوں کے لیے اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں، وفادار ساتھیوں کے جو اس کے لائل ہوتے ہیں ان کے لیے، اور ان کے لیے اس کے دل میں سافٹ کارنر بھی ہوتا ہے اور وہ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتا ہے، پریولیجز بھی دیتا ہے۔ اس طرح سے اپنے ساتھیوں کو وہ ضروری اور غیر ضروری طور پر نوازتا ہے، ان کو مراد دیتا ہے، ان کو آسائشیں دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ عوام کے لیے بھی سافٹ کارنر شو کرتا ہے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ رعایتیں جو ہے وہ دیتا ہے، اور اس طرح سے اگر اس کو اس طرح سے کہا جائے کہ وہ رعایتیں دیتا ہے، ایکچولی اس کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ عوام کی نروس پر ہوتا ہے، عوام کی نبض پر ہوتا ہے، تو اس کے مطابق وہ ان کو کچھ رعایتیں بھی دیتا ہے، اور اس کے بدلے میں کسی حد تک عوام میں بھی ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، عوام کے دل میں بھی اس کے لیے ایک جو سافٹ کارنر ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ جو ڈکٹیٹرشپ کے قائم ہونے کے حالات ہیں، انوائرمنٹس، اگر ان حالات میں ہم یہ دیکھیں کہ سیاسی حالات جو ہیں وہ خراب ہوئے، اور وہ سیاسی حالات سیاسی حکومتوں کی وجہ سے یا سیاستدانوں کی وجہ سے خراب ہوئے، تو ایسی صورت میں لامحالہ سیاسی عدم استحکام ہو، اور جب ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ اکنامک انسٹیبلٹی کا باعث بھی بنے گا۔ تو ایک طرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ساتھ اکنامک انسٹیبلٹی ہے، تو ایسی صورت میں ملک میں لا قانونیت ہے، افراتفری ہے، انتشار ہے، تو آمر کا یعنی ڈکٹیٹر کا راستہ صاف ہو جاتا ہے، اور جب وہ ڈکٹیٹر اقتدار پر قابض ہوتا ہے تو لوگ اس سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس ڈکٹیٹر کو اپنا نجات دہندہ بھی تصور کر لیتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوئیں ان خرابیوں کا یہ مداوع کرے گا، اس کا سدباب کرے گا، اور ان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگائے گا، اور وہ اسے نجات دہندہ کے طور پر لیتے ہیں۔ ان حالات میں ایک اہم چیز پراپیگنڈا، اس کا مؤثر استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح کا پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، پچھلی حکومتوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے، تمام بیماریاں جو ہیں، تمام خرابیاں جو ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ ایسی صورت میں لوگ ڈکٹیٹر سے امیدیں اور توقعات وابستہ کرتے ہیں، اور ان کے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس کو اس حد تک امیدیں وابستہ کرتے ہیں کہ وہ اس کو نجات دہندہ کے طور پر لینے لگتے ہیں۔ اس سلسلے میں جرمنی کی مثال دی جا سکتی ہے کہ جہاں ہٹلر نے جب ڈکٹیٹرشپ قائم کی تو اس کا جو منسٹر انفارمیشن تھا جس کا نام گوئبلز تھا، وہ اس نے پراپیگنڈا کے زور پر عوام کے ایک بہت بڑے حصے کو اپنے ساتھ ملا لیا، اپنا ہم نوا بنا لیا۔ بادشاہت یعنی مونارکی اور ڈکٹیٹرشپ میں بھی فرق ہوتا ہے، ان دونوں میں بہت سی جو کامن کریکٹرسٹکس ہیں، مشترکہ خصوصیات موجود ہیں۔ بادشاہت جو ہے وہ موروثی ہوتی ہے اور باپ سے آگے منتقل ہوتی ہے، جبکہ
آمریت جو ہے وہ مختلف طریقے سے آتی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی ایک سیکوینس جو ہے وہ چل رہا ہو. بعض اوقات اگر ڈکٹیٹرشپ قائم ہونی ہے یا کرنی ہے تو بادشاہت میں بھی بیٹا جو ہے وہ باپ کا تختہ الٹ کر اس کے اقتدار کا خاتمہ کر کے خود اقتدار پر قابض ہو بیٹھتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ تاریخ میں موجود ہیں. ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ منارکی میں بھی قائم ہو سکتی ہے. وہ جس شخص نے اچانک شب خون مار کے اقتدار پر قبضہ کیا وہ بھی ایک ڈکٹیٹر ثابت ہو سکتا ہے. فوجی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ بھی قائم ہو سکتی ہے. لیکن ڈکٹیٹرشپ سے متعلق جو بات ہے وہ عام طور پر یہی ہے. تمام سیاسی دانشور جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ دھوکے سے آتا ہے, بیک ڈور سے آتا ہے, چور دروازے سے آتا ہے, طاقت کے بل بوتے پر آتا ہے, اور یہ نہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے. اس کا منبع, مرکز, محور جو ہے وہ طاقت ہے, اور جب تک وہ طاقت مرتکز رہتی ہے, وہ اس کے ہاتھ میں رہتی ہے, تو وہ اقتدار پر براجمان رہتا ہے. اگر ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو والٹر تھرمر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ از دا ایکسٹرا آرڈنری پاور in the hand of an individual or group without the support of masses. یعنی یہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ کسی انڈیویجول یا گروہ جماعت کے پاس ہو سکتی ہے, یہ اس کو عوام کی حمایت ہرگز حاصل نہیں ہوتی. اس سلسلے میں فورڈ یہ کہتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ از دا assumption آف ایکسٹرا لیگل اتھارٹی بائی دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ. یعنی آمریت جو ہے وہ سربراہ مملکت کے پاس ایک قانون سے بالا تر اور قانون سے ماورا, قانون سے زیادہ اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے کا نام ہے. الفریڈ کوبون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آمریت ایسا طرز حکومت ہے جس میں فرد واحد اپنے زور بازو سے حکومت بناتا ہے, وہ مطلق العنان اختیارات کا حامل ہوتا ہے. یہ اختیارات لامحدود ہوتے ہیں اور ریاست میں ہر چیز اس کی مرضی کے تابع ہوتی ہے. تو یہ جو ڈیفینیشنز ہم نے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں, ان ڈیفینیشنز کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ایک مختصر ہم یہ جائزہ لے سکتے ہیں کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری پاورز ہیں جو کسی انڈیویجول یا گروپ یا جماعت کے پاس ہو سکتی ہیں, اور وہ شخص جو ہے وہ مطلق العنان ہے, عوامی حمایت کے بغیر ہے, اور طاقت کے بل بوتے پر وہ حکومت کرتا ہے اور اس کے اختیارات لامحدود ہوتے ہیں. ہم اس کا کچھ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ آمریتوں سے بھری پڑی ہے. گریک اسے ٹیرینی یا جابرانہ حکومت قرار دیتے تھے, اور رومن اسے ڈکٹیٹرشپ یا آمریت قرار دیتے تھے. اگر ہم ڈیسنٹ ہسٹری کو اسٹڈی کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ برطانیہ میں کراؤن ویل نے 1653 میں ڈکٹیٹرشپ قائم کی. فرانس میں نیپولین بوناپارٹ نے
1802 میں آمریت قائم کی، اور اس کے بعد 1917 میں سوویت یونین میں ایک ڈکٹیٹرشپ قائم ہوئی. وہ ذرا مختلف نوعیت کی ڈکٹیٹرشپ تھی وہ ڈکٹیٹرشپ ہی، لیکن اس ڈکٹیٹرشپ کو ایک نیا نام دیا گیا اور وہ تھی ڈکٹیٹرشپ آف پرولیٹیرینز. اس کے علاوہ 1921 میں ترکی میں کمال اتا ترک نے ڈکٹیٹرشپ قائم کی. 1922 میں اٹلی میں مسولینی نے ڈکٹیٹرشپ قائم کی، اور یہ جو تھی وہ فاشسٹ پارٹی تھی، اور اس کو فاشسٹ ڈکٹیٹرشپ بھی کہا جاتا ہے. اور فاشسٹ جو ہے وہ نام اس حد تک بدنام ہوا کہ اس کے بعد سے جتنی بھی جو ڈکٹیٹرشپس قائم ہوئیں ان کو اگر ظلم و ستم اور جبر و استبداد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے یہ ٹرم استعمال کی جاتی تھی کہ یہ فاشسٹ حکومت ہے. تو یہ جو تھی اٹلی اس کی جو پلیس آف برتھ تھی، اور یہ اٹلی میں قائم ہوئی. اور پھر 1933 میں جرمنی میں ہٹلر نے نازی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ قائم کی. اس کے علاوہ چائنا میں 1949 میں موزیدونگ کی جو کمیونسٹ پارٹی تھی، سنگل پارٹی، اس کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہوئی. تو یہ اس طرح سے یہ بڑی بڑی ڈکٹیٹرشپس جو ہیں وہ دنیا میں قائم ہوئی. لیکن اس کے اگر ہم ماڈرن ہسٹری کو اسٹڈی کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں یوگوسلاویا میں مارشل ٹیٹو، پرتگال میں سلازار، اسپین میں جنرل فرانکو، مصر میں جمال عبد الناصر، عراق میں عبدالسلام عارف، اور پھر بعد میں صدام حسین، اور افغانستان میں جنرل داؤد، بنگلہ دیش میں ضیاء الرحمان، اور اس کے بعد جنرل حسین محمد ارشاد. اس کے ساتھ ساتھ وطن عزیز پاکستان میں سب سے پہلی آمریت ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ ایوب خان نے قائم کی، اور ایوب خان کے بعد یحییٰ خان کے بعد ضیاء الحق، اور پھر پرویز مشرف. تو یہ ماڈرن ورلڈ میں اور ماڈرن ہسٹری میں یہ ڈکٹیٹرشپس جو ہے وہ قائم ہوئی. اور ان جتنی میں نے یہ بعد میں ماڈرن ہسٹری آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں اگر ہم یہ دیکھیں تو موسٹلی جو لوگ تھے وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ قائم ہوئی، یہ جنرلز نے یہ قائم کی. اور تازہ ترین جو ڈکٹیٹرشپ قائم ہوئی ہے وہ میانمار میں ہوئی ہے، اور آنگ سان سوچی کی حکومت جو ہے اس کو ختم کر کے جنرل نی یون نے یہ جو ہے ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ قائم کی. یہ تھا آج کا لیکچر. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.